अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो उन मदर्स के लिए है जिनके पास न्यूबॉर्न बेबीज हैं। ये एक बहुत मुश्किल मरहला होता है क्योंकि जो बच्चे अभी नए पैदा होते हैं वो बिला वजह रोते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में वो 17 वजूहात बताने वाले हैं जिनकी वजह से बच्चे रोते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन होगी कि बच्चे क्यों रोते हैं तो आप इसका तदारक कर पाएंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और इसको जरूर फॉलो कीजिए। रीजंस हम आपको 1 बाय 1 बताने वाले हैं जिनसे बच्चा रोता है। सबसे पहली चीज ये होती है कि बच्चे को अगर भूख लगी हो तो वो रोता है। जो बच्चे फार्मूला मिल्क पीते हैं वो जरा 2 घंटे के तक अपना भूख को मेंटेन रख सकते हैं और उसके बाद रोना शुरू करते हैं, लेकिन जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो जल्दी हजम हो जाता है, इसकी वजह से उनको जल्दी भूख लग जाती है। इसमें भी बच्चे से बच्चा वेरी करता है ये बात कि कुछ बच्चे ज़्यादा दूध पीते हैं, कुछ बच्चे कम पीते हैं इनहेरिटेडली। तो आपको उनकी भूख का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं वो भूख से तो नहीं रो रहे। अगर आपको उनकी भूख का अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी देर के बाद वो दूध मांगते हैं तो फिर आपके लिए ये बात आसान हो जाएगी। दूसरी चीज़ होती है कॉलिक। ये एक प्रॉब्लम होती है बच्चों में जिसमें वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली रोते हैं। उनका मुंह लाल हो जाता है, उनके मुट्ठियाँ भींच लेते हैं और अपनी कमर को आर्ट की तरह ऊंचा कर लेते हैं या उठा लेते हैं और कंटिन्यूसली काफ़ी देर तक रोते हैं। इसकी वजह ये होती है कि वो जो गाय के मिल्क में प्रोटीन होती है उसको हजम नहीं कर पाते, या माँ के दूध में भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनको वो हजम नहीं कर पाते। उसके बाद एक वजह होती है अटेंशन, यानी कि बच्चा तवज्जो चाहता है। वो चाहता है कि आप उससे बुलाएं, उसके साथ खेलें, उससे बातें करें, उसको उठाएं, उसको चमकारें। तो ये वो तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चा आपसे रो के अपनी डिमांड करता है। इसके बाद आ जाता है टायर्ड। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा टांगे बाजू चलाता है तो वो बहुत ज़्यादा थक भी सकता है। अगर वो ज़्यादा थक जाए तो वो सो नहीं पाता, इसके लिए आपको हल्का हल्का उसकी टांगों के ऊपर दबाना चाहिए, उसके आर्म्स को दबाना चाहिए, या आप उसको कोई मसाज भी दे सकती हैं। इसके बाद है टू हॉट और कोल्ड, यानी कि कमरे का टेम्परेचर अगर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो या ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा हो तो दोनों सूरतों में बच्चा रोता है, क्योंकि वो मुंह से बता नहीं सकता कि उसको गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है। तो एक सिंपल फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लोग सिर्फ अपने से 2 डिग्री डाउन टेम्परेचर उसके लिए कंसिडर किया करें। अगर आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है तो उसको कम गर्मी लग रही होती है, अगर आपको ज़्यादा सर्दी लग रही है तो उसको आपसे ज़्यादा सर्दी लग रही होती है। नैपी चेंज, यानी कि अगर बच्चे की नैपी गीली हो गई हो तो कई बच्चे इस चीज़ से एलर्जिक होते हैं और वो रो कर बताते हैं कि हमारी नैपी को चेंज कर दें। अगर आपका बच्चा भूखा नहीं है और उसको कॉलिक का मसला नहीं है तो आपने ये चेक करना है कि क्या बच्चे की नैपी गीली तो नहीं हो चुकी। अगर ऐसा है तो उसकी नैपी चेंज करने से वो खामोश हो जाता है। अनवेल, यानी कि अगर आपका बच्चा ठीक ना हो तो भी वो रोता है। आमतौर पे बच्चा अगर जिस टोन में रोज़ाना रोता है उस टोन में रोए तो वो एक नॉर्मल रोना होता है, लेकिन उस टोन से हट के रोए तो वो एक उसके अनवेल होने की निशानी होती है। कई बच्चे बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं और कुछ बच्चे आम रूटीन से ज़रा खामोश हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें शो करती हैं कि बच्चा अनवेल है। समथिंग पेनफुल, यानी कि अगर आपने कोई बच्चे को ऐसी चीज़ पहनाई है, कोई अंडर गारमेंट्स या कपड़ों के साथ कोई टैग या स्टिकर वगैरह लगे होते हैं, अक्सर वो बच्चों को गर्दन पे चुभते हैं या बिब का किनारा बच्चे को चुभता है तो वो उसकी वजह से भी रोता है। अपने बच्चों को पहनाने से पहले कपड़ों को अच्छी तरह चेक करें, कोई फालतू टैग स्टिकर वगैरह जो आपको लगे कि बच्चे के लिए ये सख्त है तो उसको रिमूव कर दें। टीथिंग पेन, कई दफ़ा बच्चा दांतों की दर्द से भी रोता है। वैसे तो 4 से 7 महीने का बच्चा दांत निकालता है, लेकिन कुछ बच्चे अर्ली भी निकाल लेते हैं। तो अगर आप बच्चे के गम्स के ऊपर अपनी उंगली को फेरें तो आपको उसमें चुभता हुआ दांत महसूस हो जाता है, तो ये आपको पता चल जाता है कि यहाँ से इसका जो मसूड़ा है वो सख्त हो चुका है, यहाँ से दांत आने वाला है, इसलिए ये रो रहा है। वांट्स लेस स्टिमुलेशन, कुछ बच्चे ज़्यादा मूव कराने से रोते हैं। वो ज़्यादा चीज़ों को असेस नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं आती, उनको चीज़ें गुडमुड हो जाती हैं, तो वो ज़्यादा मूव कराने से या ज़ोर ज़ोर से झूला देने से रोते हैं। तो ऐसा ना करें, उनको आप काम रखें, उनको आप सुकून के साथ सिर्फ गोद में उठाएं या हल्का हल्का थपथपाएं तो वो चुप हो जाते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा मुतहरिक होते हैं, यानी कि वो बाहर की दुनिया को देखना चाहते हैं, ज़्यादा एक्टिविटी चाहते हैं,
تو ان کے لیے آپ کو اپنے لیے ایکٹیویٹی پلان چوز کرنا پڑے گا جس میں بچے کے لیے آؤٹنگ کا خاص انتظام ہو۔ آپ ان کو پارک میں بھی لے کے جا سکتی ہیں، انہیں زو میں لے کے جا سکتی ہیں، اور انہیں بچوں کے میوزیم میں بھی لے کے جا سکتی ہیں۔ فیڈ ٹو مچ، اگر بچے نے بہت زیادہ دودھ پی لیا ہو تو وہ اس لیے بھی روتا ہے کیونکہ اس سے اس کا ہاضمہ نہیں ہو پا رہا ہوتا، یا وہ آپ کو یہ بتا نہیں سکتا کہ اس کا ڈائجسٹو سسٹم اس وقت پرابلم میں ہے، تب بھی وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ کیفین، یعنی کہ اگر ماں اپنی فوڈ میں کیفین کا استعمال کرتی ہے تو وہ بھی بچوں کے رونے کا سبب بنتا ہے، اس لیے اگر آپ بچے کو اپنا دودھ پلا رہی ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی فوڈ میں سے کیفین کی مقدار کم کر دیں۔ کپڑے یعنی کلودنگ سے مطلب یہ ہے کہ اگر بچے کا جو ڈریس ہے وہ ذرا ٹائٹ ہو تو بھی بچہ اس سے تنگ ہوتا ہے اور روتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے، تو بچے کو کوشش کریں کہ لوز ڈریسز پہنائیں یا ایسے ڈریس پہنائیں جو ان کو بالکل پراپر فٹ ہوں۔ پین، یعنی کہ اگر بچے کے جسم میں کسی بھی جگہ پہ کوئی پین ہے، جیسے کہ اس کے کان میں درد ہے یا اس کے منہ میں کوئی چھالے بن گئے ہیں یا السر ٹائپ ہو چکا ہے یا کہیں پہ ریشز ہو چکے ہیں، تو وہ آپ کو بتا نہیں سکتا، اس لیے وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ نیڈ ٹو برپ، یعنی کہ بچے کو اگر آپ نے دودھ پلا کے لٹا دیا ہو اور ڈکار نہ دلایا ہو تو اس سے بھی وہ آوازار ہو کر کئی دفعہ روتا ہے۔ اگر آپ بچے کو ڈکار دلا دیں تو وہ چپ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ریشز آ جاتے ہیں۔ کئی بچے سینسیٹیو سکن کے مالک ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ نیپی کے زیادہ دیر رکھنے سے یا گیلے پن کی وجہ سے جلدی ریشز ان کو ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ روتے ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ ریشز کے اوپر کارنفلور لگا دیجئے یا بچے کے اوپر ویزلین یا پیٹرولیم جیل کا استعمال کیجیے۔ کچھ متس یعنی کہ کہاوتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے بچہ روتا ہے، لیکن وہ صرف کہاوتیں ہی ہیں، ان کا اصل اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بچے کو گیس ہو گئی ہے اس لیے شاید یہ رو رہا ہے، لیکن یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ بچے کا پہلی دفعہ نظام تنفس چلنا شروع کرتا ہے، وہ جب ہوا کو سویلو کرتا ہے تو پھر وہ گیس پاس کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ گیس کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اسی طرح کچھ بچے دودھ الٹتے ہیں، تو یہ بھی ایک نارمل پروسیس ہے۔ دودھ الٹنے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی وجہ سے رو رہا ہے۔ ہاں، اگر بدہضمی والا دودھ ہو، جیسے کہ اس میں پھٹکیاں نہ بنی ہو اور ثابت دودھ باہر آ رہا ہو، تو وہ اوور ایٹنگ کی نشانی ہوتی ہے۔ ہاؤ کین آئی سوتھ، یعنی کہ ہم بچے کو کیسے آرام دلائیں، تو اس کی کچھ ٹیکنیکس ہیں جو آپ اگر آزما لیں تو آپ کا بچہ چپ ہو سکتا ہے۔ جب بچہ آپ کی وارم میں ہوتا ہے تو وہ کچھ فیملیئر ساؤنڈ سے ہو جاتا ہے، جیسے کہ اگر آپ ریگولر ویکیوم مشین یوز کرتی ہیں یا سیونگ مشین یوز کرتی ہیں یا آپ واشنگ مشین یوز کرتی ہیں یا ایون ہیئر ڈرائر یوز کرتی ہیں، تو وہ ان کی آوازوں سے فیملیئر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ آپ کے ہارٹ بیٹ سے بھی فیملیئر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ روئے تو آپ اس کو جب سینے سے لگاتی ہیں تو اس کو آپ کی ہارٹ بیٹ سنائی دیتی ہے، آپ کی اسمیل آتی ہے، تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی کنٹینیوس ساؤنڈ، جیسے کہ موبائل کے اندر کچھ ٹونز موجود ہوتی ہیں، تو اگر آپ ان کو لگائیں جو کہ کنٹینیوسلی بجیں تو اس سے بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ راک اینڈ سوے، یعنی کہ بچے کو آپ جھولا جھلائیں تو اس سے بھی بچہ اکثر خاموش ہو جاتا ہے۔ مساج اور ٹمی رب، جب آپ کا بچہ رو نہ رہا ہو تو اس وقت آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ بچے کو مساج دیا کریں۔ ایسا آئل یا کریم یوز کریں جو اسمیل جس میں نہ ہو، خوشبو والی چیزیں بچوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی، تو جو بچوں کے لیے اسپیشلی ڈیزائنڈ ہوتی ہیں چیزیں ان کو یوز کیجیے اور بچے کو ٹمی مساج دیجیے۔ اس سے بچے کا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ روتے ہوئے بچے کے ساتھ یہ کریں گی تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ٹرائی اے ڈفرینٹ فیڈنگ پوزیشن، کئی دفعہ بچہ آپ کے دودھ پلانے کی جو انداز ہے وہ اس کو کمفرٹیبل نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی پوزیشن چینج کریں تو اس سے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچہ چپ ہو جاتا ہے یا دودھ پینے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز آتی ہے کہ بچے کی چوسنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب وہ وارم میں ہوتا ہے تو اکثر اپنا انگوٹھا چوس رہا ہوتا ہے، تو کئی دفعہ وہ کچھ چوسنا چاہتا ہے، اس کے لیے آپ اپنی فنگر صاف کر کے دے سکتی ہیں یا کوئی آپ ڈمی ٹائپ یا آپ اس کو چوسنی دے سکتی ہیں۔ تو کچھ بچوں میں سکنگ صلاحیت زیادہ ہوتی ہے تو وہ چوسنی سے ہی چپ کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ ڈھکن والی چوسنی یوز کیجیے۔ گیو ہر وارم باتھ، اکثر بچے کی تھکاوٹ اور الرجیز اور اس طرح کی چڑچڑا پن دور کرنے کے لیے ان کو نیم گرم پانی کے ساتھ اگر آپ بات دیں تو وہ ریلیکسڈ ہو جاتے ہیں۔ اس میں آپ کو پانی کو چیک کرنا چاہیے کہ اگر پانی آپ کو اپنی کلائی پہ
زیادہ گرم یا زیادہ ٹھنڈا نہیں محسوس ہو رہا تو وہ نارمل ہے، اس میں آپ بچے کو نہلا سکتی ہیں۔ Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh, and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles, and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311-402-1069. اس کے علاوہ بھی آپ کچھ چیزیں ہیں جو کر سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اگر بچہ روتا ہے تو اس میں آپ کا ذاتی کوئی قصور نہیں ہوتا۔ تو کئی دفعہ اگر آپ زیادہ ایگزاسٹڈ ہو جائیں یا آپ کو سب کچھ دیکھنے کے باوجود بچہ رو رہا ہو تو آپ کچھ دیر کے لیے اس کو رونے دیں اور خود اس کی آواز سے تھوڑی دور جا کر تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیے اور اس کے بعد دوبارہ آ کے بچے کو چپ کرائیے۔ ایک تو بچہ رو کے تھوڑا تھک جاتا ہے اور پھر وہ جلدی چپ ہو جاتا ہے اور اس سے آپ بھی ریلیکسڈ ہو جاتی ہیں۔ کال آ فرینڈ یا فیملی ممبر۔ اگر آپ تھک گئی ہوں یا آپ ایگزاسٹ ہو گئی ہوں اور آپ کی نیند نہ پوری ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی کسی فرینڈ یا فیملی ممبر کی مدد لیجیے، اس کو بلائیے، وہ اس کو کچھ دیر کے لیے کھلائے تاکہ آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں۔ مورل سپورٹ کے لیے آپ کچھ کمیونٹیز جوائن کر سکتی ہیں، جیسے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتی ہیں، یہاں سے آپ کو قیمتی ٹپس ملتی رہتی ہیں، تو آپ یہاں سے آئیڈیاز لے سکتی ہیں کہ کس طرح سے آپ بچوں کے ساتھ بیہیو کریں۔ اسی طرح کچھ گروپس بھی موجود ہوتے ہیں فیس بک پہ، تو آپ وہ جوائن کر سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ ڈیفرنٹ کمیونٹیز جوائن کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو اس کے بعد بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کر سکتی ہیں کہ ہمارا بچہ سب کچھ دیکھنے بھالنے کے باوجود روتا ہے، تو وہ آپ کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ٹپ ضرور دے دیں گے یا کوئی میڈیسن کی اگر ضرورت ہوگی تو وہ دے دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ کرائسس کے نام سے ایک ایپ موجود ہے جو آپ کے بچوں کے لیے 7 دن سروس دیتی ہے۔ جن کے بچے رات کو سو نہیں پاتے یا روتے ہیں تو ان کے لیے یہ سروس اویلیبل ہوتی ہے، آپ اس سروس سے بھی ہیلپ لے سکتی ہیں۔ امید ہے کہ میں نے آپ کو وہ تمام ریزنز بتا دیے ہیں جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے اور اس کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے اور اس کی ہیلتھ بھی افیکٹڈ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگی ہو تو اس کو ضرور ان مدرس کے ساتھ شیئر کیجیے جن کا بچہ ابھی ہوا ہے یا بالکل ہونے والا ہے۔ اس طرح کی نالج کو اگر آپ شیئر کریں گے تو آپ کی فرینڈز کا یا فیملی ممبرز کا بھلا ہوگا۔ اور ہمارے چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔